میرا نام عائشہ زری ہے. میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایز اے انفیکشن کنٹرول نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں. جو میرا ڈیزگنیشن ہے وہ 16 کا ہے اسٹاف نرس کا. جو اپلیکیشن ابھی شکیل کے خلاف دی گئی ہے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں کہ شکیل ہمارے روسٹر پہ یا ہماری ڈیوٹیز میں انوالو ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. جو لوگ ان کی گڈ بکس میں ہیں ان لوگوں کے لیے نہ نائٹ ہے، نہ مارننگ ڈیوٹی ہے، نہ ایوننگ ڈیوٹی ہے. وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز کرتی ہیں، آتی ہیں، نہیں آتی انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور جو دوسری لڑکیاں ہیں جو ان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں وہ ہر 2 ماہ کے بعد نائٹ کر رہی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 1 ماہ کے بعد نائٹ کر رہے ہیں. ان کے بھی تو بچے ہیں چھوٹے، وہ بھی تو کر رہی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے وہ ڈیوٹی کریں گی. جو ان کی گڈ بکس میں ہے وہ ڈیوٹی نہیں کریں گی. جو کچھ اس ایپلیکیشن میں لکھا گیا ہے اس میں ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے. ہمیں ہمارا حق چاہیے جو کہ ہم لوگوں کو اسی طریقے سے ملے گا جب ہم لوگ سٹینڈ اٹھائیں گے، سٹیپ اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے. اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم لوگ منرف ہوں. ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ڈی ایچ کیو میں جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں ڈیوٹیز کو لے کے، روسٹر کو لے کے، اس میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور لوگ بلا وجہ دوسروں کا برڈن خود اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج ایک آفیسر سے ملے ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جو روسٹر میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو روسٹر بنتا ہے اور جو لوگ اوبلائج ہوتے ہیں، تو یہ ایک بالکل حقیقت بات ہے. اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ یہ لوگوں کو اوبلائج کرتا ہے، روسٹر میں انوالومنٹ کرتا ہے اور پورا روسٹر چینج ہو جاتا ہے اسٹاف نرسز کا. اور جو اسٹافیں ان کی خوشنودی نہیں کرتی ان کے ساتھ یہ کس طرح سے اوچھے ہتھکندے استعمال کرتے ہیں یا انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دیتی ہوں. ایک تو میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں. جنوری 2021 میں میری گائنی وارڈ میں ایز اے ہیڈ نرس ڈیوٹی لگی، کیونکہ میں ان کی اس گڈ بکس میں نہیں ہوں، نہ میں ان کی خوشامد کرنے والے ٹولے میں سے ہوں. ان لوگوں نے میری ڈیوٹی چینج کروانے کے لیے مجھ پہ 10 روپے کا الزام لگا کے کہ میں نے ایک مریض سے فیس کی مد میں 10 روپے ایکسٹرا لیے ہیں. ان لوگوں نے مجھے وہاں سے میری انکوائری ہولڈ کروائی اور ان لوگوں نے مجھے وہاں سے ڈیوٹی چینج کروائی، جو کہ بعد میں نے خود اس انکوائری میں یہ ثابت بھی کیا اور اسی پیشنٹ سے ریٹن لکھوا کے بھی دیا کہ میں نے 10 روپے نہیں لیے. لیکن ان لوگوں نے 10 روپے کے پیچھے مجھے ذلیل کر دیا اور مجھے اتنی میری انکوائری ہولڈ کی، میری ڈیوٹی چینج کی. جو یہ کر سکتے تھے ان لوگوں نے وہ کیا، اور صرف 10 روپے کے پیچھے. اور دوسری مثال جو میں آپ کو دے رہی ہوں، جو ان کی گڈ بکس میں ہوتی ہیں، جو ان کی خوشامدی ٹولے میں سے ہوتی ہیں، ان کے روسٹر میں نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، صرف ریٹن میں نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتے. اور یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دفعہ اٹھا تھا، ایک ڈی سی صاحب نے اس پہ انکوائری بھی سٹینڈ کی تھی اور ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ وہ کون سی ڈیوٹی کر رہی ہیں. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی بہت ساری اسٹافیں ایسی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف روسٹر میں نائٹ ڈیوٹی کی. اب آپ خود سوچیں، جو ہماری اسٹافیں ایسی ہیں جن کو گھر سے سپورٹ نہیں ہوتی یا جو اتنا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، یا جو بیوہ ہوتی ہیں جن کے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. میں کم از کم میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں کہ میں سٹیپ اٹھا لوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ خود سوچیں، ان بیچاریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو ذلیل ہو رہی ہیں، 2 مہینے بعد نائٹ کر رہی ہیں، 1 مہینے بعد نائٹ کر رہی ہیں. ان لوگوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اب اگر بات چھیڑی گئی ہے تو اب ہمیں ہمارا مساوی روسٹر چاہیے ایکویلٹی کے ساتھ، اور ہم اب ان کے کسی ہراسمنٹ میں یا ان کے ہیلے بہانوں سے جو ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اس سے ہم لوگ اب ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ چپ ہونے والے ہیں. میں اس میں اکیلی نہیں ہوں، اس میں اور بھی بہت سارے اسٹاف ہیں. ویسے تو پورے ہی ڈی ایچ کیو کی اسٹافیں ہوں گی کیونکہ شکیل کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ اور اس کی ٹولی یہاں جو کچھ کر رہی ہے وہ نہایت غلط ہے. ہم لیا کی بیٹیاں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے اور بالخصوص اپنے افسران سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہماری مدد کریں اور ہماری آواز بنیں.